بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس شارٹ نوٹس پہ ہماری اس پریس کانفرنس کی کوریج دینے کے لیے تشریف لائے. تو اس کے بعد میں اپنی ٹیم کی طرف سے ضلع کرگل کے تمام NPS امپلائیز اور ڈسٹرکٹ لیہ کے تمام NPS امپلائیز کو السلام علیکم و جلی. تو آج ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دن یعنی 11 تاریخ کو TFC گراؤنڈ میں ہمارے مختلف محکموں سے آئے ہوئے سرکاری ملازمین جو NPS کے دائرے میں آتے تھے ان کے ریپریزنٹیٹیوز وہاں پہ آ کے ہمارے NPS کے بینیفٹس اور اس کے نقصانات کے بارے میں تفصیلی وہاں پہ ڈسکشن کی گئی. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ NPS جو 2010 سے جموں کشمیر میں لاگو کی گئی ہے، جس کا رول 2003 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اڈاپٹ کیا تھا اور 2004 سے سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز کے لیے لاگو کی گئی تھی. 2010 میں جموں کشمیر اور لداخ کے امپلائیز کے اوپر یہ NPS کا جو اسکیم جو تھا یہ لاگو کیا گیا تھا. اس کے اندر کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں امپلائیز کے لیے، اس پر بحث کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ NPS جو ہے نیشنل پینشن اسکیم جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمین جو 2010 کے بعد ریکروٹ ہوا ہے ان کے لیے بہت نقصان ہے، ان کا فیوچر بالکل ڈارک ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس NPS کے خلاف یعنی اس NPS کو ریووک کرنے کے لیے سرکار سے مطالبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہمیں ضرورت پڑی. تو ماشاءاللہ سب کی اتفاق رائے سے 11 تاریخ کو تمام ڈپارٹمنٹ کے مختلف ریپریزنٹیٹیوز وہاں تشریف لائے تھے. سب نے با اتفاق رائے وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، ایک یونین بنایا گیا جس میں ہمارے امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ مختار خان صاحب بھی تھے. تو سب نے با اتفاق رائے ایک یونین تشکیل عمل میں لائی. تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں ایک چیز یہ ہمارے NPS امپلائیز جو ضلع کرگل کے اندر ہے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے ایک پلیٹ فارم تیار کی ہے. یعنی NPS جو نیشنل پینشن اسکیم کے تحت اس کی دائرے میں جو ملازم آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے تاکہ ہم اپنے اس رائٹ کو یعنی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہمارا مشکلات ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم ایک مومنٹ، ہم ایک مطالبہ کرنے کے لیے، ہم ایک آواز اٹھانے کے لیے ہمیں پلیٹ فارم مہیا ہو. تو اس میں ہمارا جو NPS کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس میں بریفنگ یہ دینا چاہوں گا کہ 2010 کے بعد جو امپلائیز جموں کشمیر اور لداخ کے جو ریکروٹ ہوئے تھے وہ نیشنل پینشن اسکیم کے تحت آ رہے ہیں. آج وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. کچھ ہمارے کرگل سے ہی 1-2 ملازم ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ آج کے ڈیٹ میں ریٹائر ہونے کے بعد محض 530 روپیہ اس کو پینشن مل رہی ہے. تو اس وقت ہمیں جو NPS کے دائرے میں جو ملازم آتے ہیں ان کو سوچنے پر مجبور ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی، پوری جوانی جو ہے اس قوم کے خدمت کرنے کے بعد، اس ڈپارٹمنٹ کے خدمت کرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جاتے، سرکار کہتے ہیں کہ اب آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، آپ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو کر ریٹائرمنٹ لے کر اب گھر میں آرام کر کے بیٹھ جائیے. تو جب وہ آرام کرنے کے لیے گھر جاتے ہیں تو اس کو 1000 قسم کا سوچنا پڑتا ہے کیونکہ اب اس کو مزدوری کے لیے کام ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. یہ تو ہم سبھی ہمیں سوچنا ہے کہ 530 یا 600 روپے میں وہ بندہ کیا گزارا کرے گا، وہ بال بچوں کا کیا اس کے وہ ان کا دیکھ بھال کر سکتے ہیں. یہ تو ہر کوئی جو ہے سوچنے کی بات ہے. تو میں اس میڈیا کے مادھیم سے ہمارے UT لداخ کے گورنر RK ماتھور صاحب، آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نیو نیشنل پینشن اسکیم جو ہے اس کو ریووک کر کے اولڈ پینشن اسکیم کو ریسٹور کیا جائے. یہ ہماری مین ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ جب تک اولڈ پینشن اسکیم ریسٹور نہیں ہوتی ہے ہمارے
جو نئے جو ریکروٹ ہو رہے ہیں ہمارے آج بھی ہمارے مستقبل میں جو بچے آ رہے ہیں ہمارے امپلائز جو ملازم آ رہے ہیں ان کا بھی فیوچر ڈارک ہے اور پریزنٹ میں جو کام کر رہے ہیں سرکاری ملازمین جو NPS کے دائرے میں ہے ان کا بھی فیوچر ڈارک میں ہے. تو لہٰذا ان مطالبات کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ ایسوسیشن تیار کیا ہے اور اس ایسوسیشن کو آل لداخ NPS امپلائز ایسوسیشن کے نام سے رکھا گیا ہے. تو میں اپنی ضلع کے تمام NPS امپلائز سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب ہم سب مل کر اس یونین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس یونین کو طاقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم سرکار سے مطالبہ کر سکیں, تاکہ ہم سرکار سے ریکویسٹ کر سکیں کہ ہمارے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہماری زندگی جو ہے وہ ایک خوش اسلوبی سے گزر سکے. ہمارے بال بچوں کا جو ریٹائرمنٹ کے بعد والدین گھر میں جائیں گے تو ان کے پاس کچھ لینے کے لیے کچھ بچے. کیونکہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ NPS امپلائز اور ہمارے OPS کے امپلائز ہیں ان میں کیا فرق ہے. جب کوئی OPS ریٹائر ہو جاتے ہیں تو گھر جائیں گے تو اس کے پاس GP فنڈز کا کچھ پیسے اس کے پاس یکمش حصول ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو کمیٹیشن کا سویدھا دی گئی ہے, گریجویٹی کا سویدھا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے منتھلی پینشن سے جو ہے وہ اس کو رکھا گیا ہے. تو لہٰذا جو NPS کے اندر جو ملازم آتے ہیں آج جب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں نہ ان کو کوئی کمیٹیشن کا سویدھا ہے, نہ ان کو کوئی GP فنڈز کا کوئی سویدھا ہے, نہ کوئی پینشن ان کے پاس ہے. تو لہٰذا میں آپ میڈیا کے مادھیم سے تمام NPS امپلائز کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں خواب غفلت سے اٹھ کر اپنی زندگی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کیسے گزاریں گے تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے ہمارا یہ پریس کانفرنس کا جو ہمارا مقصد یہی تھا مین کہ NPS کو جو ہے وہ OPS میں یعنی ریسٹوریشن کر دی جائے تاکہ ہمارے ملازمین اور ہمارے آنے والے مستقبل جو ہمارے بچے جو نئے ریکروٹمنٹ ہونے جا رہے ہیں ان کو یہ مشکلات پیش نہ آئے. کیونکہ ہمارے لداخ جیسا ہارڈشپ ایریا میں ہمارے ملازم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی پوری جوانی جو ہے یہاں پر ہمارے پالیسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے انجینئرز, ہمارے پروفیسرز, لیکچررز, ٹیچرز اور محکموں میں کام کر رہے باقی منسٹریل سائٹ کے فیلڈ سٹافز کے چھوٹے ملازم سب جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ اس قوم کی خدمت کرنے کے بعد جب وہ گھر جائیں گے تو اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہوگا. اس وقت وہ کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ کیونکہ ان کو اس ٹائم جو ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پر نہ کام کرنے کے قابل رہتے ہیں, نہ مزدوری کرنے کے قابل رہتے ہیں, نہ کہیں نوکری کرنے کے قابل رہتے ہیں. کیونکہ سرکار نے تو 60 سال کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا گیا ہے کہ وہ کام کے قابل نہیں رہا. تو میں پھر ایک بار سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس OPS کو جو ہے ریسٹور کرنے کے لیے سرکار کے پاس سرکار کے دروازے پر جا کر ہم دستک دیں گے. انہیں گزارش کریں گے کہ مہربانی کر کے ہمارے جو سرکاری ملازمین جو آج پریزنٹ میں ہیں اور ہمارے آنے والے فیوچرز ہیں ان کے لیے جو ہے اولڈ پینشن اسکیم کو ریسٹور کر دیا جائے. تو اس کے ساتھ ہماری اس ایسوسیشن کا یہ کوشش رہے گی کہ اب کرگل کے اندر ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کوشش یہ رہے کہ لیہ کے اندر بھی ہم ایسا ایک ایسوسیشن بنائیں گے. پھر پوری لداخ کے اوپر جو ہے نیشنل موومنٹ فار آل پینشن اسکیم کے لیے ہم ایک راستہ ہموار کریں گے. تو ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی حرکت کریں گے تو خدا برکت دیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب, آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہمارے امپلائز جو نیشنل پینشن اسکیم کے تحت آتے ہیں, جو نیشنل پینشن اسکیم کا جو رول لاگو کی گئی ہے اس کو ریووک کر کے اولڈ پینشن اسکیم کو ریسٹور کیا جائے. اور ساتھ میں ہمارے لداخ کے گورنر صاحب سے میں بھی ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ریکمنڈیشنز دیں. تو میں اپنے اس میڈیا کے مادھیم سے میں ہمارے آنریبل CEC صاحب ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, لیہ کے CEC صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ہمارے جو MP JTN صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے کو اٹھائیں. کیونکہ یہ مسئلہ صرف آج کے چند ملازموں کا نہیں ہے, یہ ہمارے آنے والے مستقبل میں جو ملازم آ رہے ہیں ان کے لیے بھی تو مسئلے ہیں. اس مسئلے کو سرکار کے سامنے اٹھا کر اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں. تو باقی اس کے علاوہ ہمارا یہ جو ایسوسیشن, یہ جو یونین جو کام کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے باقی امپلائز کی یونین سے ہمارے پوری کرگل کے امپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ ہمارے سپورٹس میں کھڑے ہوں گے اور ہم سب مل کر
اور ہمارے خصوصاً ہمارے NPS امپلائز جو ہمارے مختلف محکموں میں مختلف بلاکس میں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنی کامیابی کے قدم چومیں گے، اور ہماری جو اس وقت ریٹائرمنٹ کا جب موقع آ جاتا ہے تو ملازم جو ہے 10 بار سوچنا پڑتا ہے اس کو کہ کل جب ریٹائر ہوں گے تو میرا تنخواہ بھی بند ہوگا، پینشن بھی نہیں ہوگی، کمیٹیشن بھی نہیں ہوگی، GPF بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، 10 بار سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں امید ہے، اور ہم بالکل امید کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم لوگ کامیاب ہوں گے، اور یقین کامیاب ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ جو ہے ہم اپنا جو مومنٹ جو ہے، ہم اپنا مومنٹ کا یہ مطلب نہیں ہم سرکار کی کوئی خلاف کرنے جا رہے ہیں، نہیں، ہم اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے مانگ رہے ہیں، ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ اس کو ایک لیگل طریقے سے، ایک سسٹمیٹیکلی ہم اس کو سرکار کے سامنے رکھیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ہم سرکار کی ہی مشینری ہے، سرکار کو ہی مضبوط ہم نے کرنا ہے۔ اس سرکار کی مشینری کو کامیاب کرنے کے لیے اور بھی اسٹرانگ لانے کے لیے ہمارے ملازمین کو بھی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، ملازمین کو بھی سرکار کی طرف سے یہ سویدھا جو نہیں ہے ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ آج میرا ایک مدعا یہ بھی ہے کہ ہمارے NPS امپلائز کا کوئی GP اکاؤنٹس نہیں ہوتی، GPF کا کوئی اکاؤنٹس نہیں، لیکن 7 CPC کے ایریئرز کے لیے یہاں پہ ایک اکاؤنٹس جو ہے وہ بنایا گیا تھا، بعد میں ریفنڈ کرنے کے بعد وہ GPF اکاؤنٹ جو ہے اس وقت ڈی ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے۔ میرا گزارش ہے کہ اگر کوئی امپلائز ولنگ کرے کہ GPF ڈیڈکشن میں ڈالیں، اگر GPF کاٹنا چاہیں، تو میں اپنے UT ایڈمنسٹریشن کے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے وہ GPF اکاؤنٹ جو ہے وہ ریسٹور کر دیں، اور جو ولنگ امپلائز ہوگا وہ اپنا GPF ڈیڈکشن کریں گے، اور وہاں پہ کم از کم وہ ریٹائرمنٹ کے دوران کچھ پیسے جو ہے وہ گھر لے کے جا سکیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے 7% انٹرسٹ پہ وہ جو GPF چل رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر ایک بار اپنے UT ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں، گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، ہمارے CEC صاحب، ہمارے MP صاحب اور لے کے CEC صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو اجاگر کریں، اور سرکار سے مطالبہ کریں کہ ہمارا اول پینشن اسکیم جو ہے وہ ریسٹور کرنے کے لیے ہماری مدد کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے، اور ہم جو ہے اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔